علی 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 علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. ناظرین محترم، خداوند متعال نے قرآن میں کئی مقامات پر نماز اور پھر فوراً اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. اقیموا الصلاة، اقامہ نماز کرو، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. زکوٰۃ، جب لفظ زکوٰۃ قرآن میں یا کسی اور مقام پر استعمال ہوتا ہے، یہ عمومیت رکھتا ہے. یہ زکوٰۃ کی ہر قسم کو شامل کرتا ہے. زکوٰۃ مال کو بھی شامل کرتا ہے، جو زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے. غلات اربعہ، اور 3 جانور، انعام ثلاثہ، اور سونا اور چاندی. 9 چیزوں پر فقہ شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق، امامیہ شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. بعض فقہا کے پاس جو ہے مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے. اور اسی طریقے سے لفظ زکوٰۃ شامل کرتا ہے فطرے والی زکوٰۃ کو بھی، جو ہم لوگ ماہ رمضان کے آخر میں ادا کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک روایت پیش خدمت ہے. حضرت ابو ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور یہ عمدن نام اس لیے لیا ہے کہ اکثر لوگ روایت میں جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مولا کی بات ہو رہی ہے. ابو ابراہیم کنیت ہے جو مختلف احادیث کی کتابوں میں میرے 7ویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوئی ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے، احیا مما قال اللہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کتاب وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 پر حدیث نمبر 9. یہ زکوٰۃ فطرہ بھی اس آیت میں شامل ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. قال نعم، میرے مولا نے کہا اسی میں شامل ہے. اس کے فوراً بعد شیخ حر صاحب وسائل رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقہ لگایا، اگر جا کر 11ویں حدیث کے بعد یہ تعلیقہ لگایا، 2 حدیثیں چھوڑ کر، اور کہا کہ یدل علیہ کل ما دل وجوب الزکاۃ فانہا احد قسمہا. اس زکوٰۃ فطرہ پر تمام وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جو احادیث وجوب زکوٰۃ پر دلالت کرتی ہیں. یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی بات آ رہی ہے، وہاں وہاں لفظ زکوٰۃ شامل کرتا ہے اس فطرے کو بھی. فلذا ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی فطرے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. نہیں، جہاں زکوٰۃ کا لفظ آ رہا ہے وہاں وہاں فطرہ خود بخود اس میں شامل ہے. فطرہ خود بخود وہاں پر آ جائے گا. اب یہ کہ زکوٰۃ فطرے کی اہمیت کیا ہے، حدیث رسول ہے مشہور و معروف. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسائل میں بھی موجود ہے. 8ویں حدیث ہے یہ، اسی صفحہ نمبر اور اسی عنوان کے ساتھ. من صام شہر رمضان، جس نے ماہ رمضان کو مکمل روزے کے ذریعے مکمل کیا، وختمہ بصدقۃ، اور اس کا اختتام صدقے کے ذریعے سے، کہ صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ فطرہ ہے. وغدا الی المصلی، اور اس کے بعد وہ نماز کا جو جگہ ہے مصلی جسے کہا جاتا ہے، مسجد کی طرف گیا، بغسل، غسل عید کر کے، رجع مغفورا لہ، جب وہ پلٹے گا تو وہ بالکل نومولود بچے کی طرح ہوگا، مغفور ہوگا، وہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک مقام پر میرے مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جب وہ عید کے دن خطبہ دے رہے تھے، عید کا خطبہ دے رہے تھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ہے اس دن عید نہیں منانی چاہیے اور سوگ منانا چاہیے، انشاءاللہ ان کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا بھی، لیکن عرض خدمت یہ خود ہمارے ائمہ نے جب ان کو موقع ملا، جب ان کے پاس حالات ایسے تھے تو عید کے دن خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں تاکید کی ہے فطرے کے حوالے سے. کہا وَأَدُّوا فِطْرَتَكُمْ، اپنے فطرے کو ادا کرو، فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، وَفَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے واجب کردہ ایک عمل ہے. تو فطرہ لازمی طور پہ دینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنا فطرہ دینا ہے اور کس کو فطرہ دینا ہے. تو ان 2 سوالوں کے مختصر جوابات. فطرہ آپ نے فی کس، پر ہیڈ، 1 سا، 1 سا ہم لوگ عربی میں سا کہتے ہیں، جو کہ 4 مد بنتا ہے تقریباً، اور 4 مد سے مراد ہے 3 کلو گرام. یعنی جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں تو ہر بندے کی طرف سے گھر میں وہ شخص جو کہ بالغ بھی ہو، یہ شرائط ذکر کروں، بالغ ہو، عاقل ہو،
بے ہوش نہ ہو، مریض نہ ہو، آئی سی یو میں پڑا ہوا نہ ہو کہ اس کو ہوش و حواس ہی نہ ہو، اور آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو. آج کل کے دور میں ظاہر ہے سبھی آزاد ہیں، غلام کوئی بھی نہیں ہے. تو بالغ، عاقل، آزاد، بے ہوش نہ ہو، مالی استطاعت رکھنے والا شخص، خود جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ لینے والوں میں نہ ہو، فقیر نہ ہو بلکہ استطاعت بھی رکھتا ہو. تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جن کا وہ خرچہ اٹھا رہا ہے، سب کی طرف سے فی کس 3 کلو گرام وہ جو غذا عام طور پہ اس علاقے میں کھائی جاتی ہے. اب عام طور پہ وہاں آٹا استعمال ہو رہا ہے تو 3 کلو آٹا دیا جائے گا. عام طور پہ تقریباً ہمارے علاقوں میں آٹا ہی استعمال ہوتا ہے، روٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو 3 کلو آٹا فی کس دیا جائے گا. 3 کلو آٹا جو قیمت بن رہی ہے 150، 200، 300 پاکستانی، مجھے نہیں معلوم، علمی اس وقت میرے موجود نہیں ہے بات کہ کتنا ریٹ ہے. جو بھی ریٹ ہے آپ حساب کیجئے، 3 کلو آپ نے لے جا کر جو ہے کسی ایسے فقیر کو جو کہ شیعہ ہو، ولایت امیر المومنین کو دل میں رکھتا ہو، ہر جو ہے ٹی وی پر اشتہار دینے والے اور ہر پوسٹر والے اور ہر جو ہے نا کمپنی والے کو اور ہر جو ہے نا جگہ پر آپ یہ زکوٰۃ فطرہ جمع نہیں کرا سکتے. جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہو اس کو لے جا کے دینا ہے. دوسرے مقامات پہ دینا دیجئے، پر کسی اور چیز سے دیجئے، ویسے لے جا کے دے دیں، مستحب صدقہ کی نیت سے دے دیں. اما یہ جو مال واجب ہے اس کو اگر آپ دیں گے تو یہ ادا نہیں ہوگا اور باطل ہو جائے گا. تو شیعہ امامیہ اثنا عشری کو لے جا کر دینا ہے، اور مستحق کو دیں. جو خوددار لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو مقدم کریں، ان کو لے جا کر دیں. اور اس فطرے کی جو ہے واجب ترین جو عبادت ہے، اس کے ذریعے سے ماہ رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں. بعض روایت میں اس کو عمل صالح کہا گیا، وہ عمل صالح جس کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ عمل صالح کیا ہے؟ کہا فطرہ. فطرہ ادا کرو گے تمہارا ایسا عمل صالح ہے جس کی وجہ سے ماہ رمضان کا ہر روزہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا. عید فطر جو ہے، جو اگلا عید کا دن آ رہا ہے، اس عید کے دن کو ہم لوگ کوشش کریں کہ خوشی سے منائیں. مستحب ہے، روایت میں ذکر ہے یہ بات کہ عید کے دن کا آغاز تربت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، تھوڑی سی آدھی جو دال کا جو دانہ ہوتا ہے اس آدھے دانے کے برابر پانی میں حل کر. تو طریقہ یہ ہے، مفاتیح الجنان میں دعا دی آپ لوگ دیکھ لیجئے، اس دعا کو پڑھ کے اس پانی کے ذریعے سے جس میں خاک شفا ملی ہوئی ہو دن کا آغاز کریں. دن کا آغاز سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی محبت کے ذریعے سے ان کی خاک سے اپنے آپ کو نسبت دے کے کرنا ہے. یہ مستحب عمل ہے. اب یہ کہ انسان کہے کہ نہیں میں آج نماز عید نہیں پڑھوں گا، اور نہ اچھے کپڑے پہنوں گا، میں کالے کپڑے پہنوں گا میں، اور نہ کسی سے ملوں گا، نہ شیر خورما کھاؤں گا، اور نہ جو ہے میں کوئی اور مٹھائی کھاؤں گا، میں نے صرف ماتم کرنا ہے دستار لگانا علم کے نیچے جا کر. تو ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم کیوں ایسے کام کریں جس سے آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. انسان وہ کام کرے جو قربتاً الی اللہ ہو، انسان وہ کام کرے جو معصوم کو راضی کرے، انسان وہ کام کرے جو علماء حقہ سے ماخوذ ہو. کہ ہمارے یہاں سیرت رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی سیرت رہی ہے کہ عید کے دن بیٹھ کے سب ماتم کرتے ہوں، اچھے کپڑے نہ پہنتے ہوں. ہمارے عید کے دن سیرت رہی کہ خوشیاں مناتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے ایک دوسرے کو، درود پڑھتے تھے بآواز بلند محمد وعلی محمد پر، امیر المومنین کے فضائل سناتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے. وہ کام کریں ہم. آپ علم کے نیچے بیٹھ کر قصیدے پڑھیں، کون روکے گا آپ کو؟ خوشی کا دن ہے، کرنے تو آج کرو. لیکن یہ کہ جو دن خوشی کا دن اس دن آپ بولیں نہیں میں غم مناؤں گا. اب یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ جی مولا علی کا 10واں بن رہا ہے، 21 ماہ رمضان حساب کرتے ہیں، 10واں 11واں جو بھی دن بنتا ہے کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پہلی عید تھی اور وہ جو ہے نا یتیم تھیں اور وغیرہ وغیرہ سارے مقدمات طے کرنے کے بعد نتیجہ ہے کہ ہم نے عید نہیں منانی. اگر اس طرح حساب کرنا شروع کریں گے تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے. آپ کو پھر سارا سال غم منانا ہوگا، کوئی خوشی نہیں. میرے وقت کے امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتے ہیں. کئی دفعہ میدان عرفات میں، مکہ میں، مدینہ میں لوگوں کو پیسے دیے ہیں. واقعات کتب میں تحریر ہے. تاکہ دیکھیے العبقری الحسن شیخ علی اکبر نہاوندی کی، النجم الثاقب مرزا حسین نوری تبرسی کی، ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. 200 ریال دیے، 200 درہم دیے. شفتگان مہدی کبھی کتاب چھپی جمکران سے 3 جلدوں پر، قاضی احمد زاہدی کی کتاب میں واقعہ موجود ہے. 200 ریال دیے. سعودی کہا کہ میرے بابا کی طرف سے ایک طواف انجام دو، جا کے ایک زیارت انجام دو میرے بابا کی طرف سے. بابا سے بہت محبت کرتے ہیں. بابا کی شہادت کے اگلے دن، ابھی سویم نہیں ہوا ہے، ہم لوگ 9 ربیع الاول کو عید مناتے نہیں مناتے. علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید، خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے عید منائی نہیں منائی 9 ربیع الاول کی. اور آپ ان کی شہادت کے بعد آ کے عید مناتے نہیں مناتے اگلے دن. یہ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں منانے چاہیے. پھر تو اس کانسیپٹ کے مطابق کہ 10 دن بعد جب 10واں منایا جا رہا ہے تو سرکار کے والد گرامی جو سرکار کو بے حد عزیز ہے، سرکار کو ہر وہ شخص عزیز ہے سرکار امام زمانہ کو جو ان کے والد یا والدہ کے لیے کوئی بھی کام انجام دیتا ہے.
ان کی طرف سے زیارت کرتا ہے سید الشہداء کی، ان کی طرف سے نیابتاً طواف کرتا ہے، ان کی طرف سے قرآن ہدیہ کرتا ہے پڑھ کے، جو بھی کام کرے وہ شخص امام زمانہ کو پیارا ہے۔ اب آپ کہیں امام زمانہ کے چونکہ والد کی شہادت کا دن ہے 8 ربیع الاول، اگلے دن جو ہے میں تاج پوش امام زمانہ نہیں مناؤں گا، میں تو ماتم کا دستہ لگاؤں گا۔ ایک دن تو گزرا ہے ابھی تو آج تو پہلا دن ہے جو امام زمانہ کی غم کا دن ہے، امام زمانہ سر پیٹ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے اپنا۔ یہ باتیں کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ حساب کرتے جائیں۔ 13 رجب کو بیٹھ کے ماتمی دستہ نکالیے، 15 شعبان کو بیٹھ کے ماتمی دستہ نکالے، سب کریں کام۔ پھر کوئی بیوی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا چہلم پڑھ رہا ہے، کسی میں جو ہے کوئی 13واں پڑھ رہا ہے، کوئی 12واں پڑھ رہا ہے، کوئی 25ویں پڑھ رہی ہے، کوئی نہ کوئی تاریخ چہلم سے پہلے کی پڑھ رہی ہے۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ سارا سال غم منائیں گے۔ اب میں آخر میں تاکہ مسئلے کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ گفتگو تشنا رہ گئی اور اس مطلب کو ذکر نہیں کیا، ایک مطلب جو بہت ضروری اور بہت اہم مطلب ہے کہ بعض روایت یہ کوٹ کی جاتی ہیں کہ جی کتنے منٹ ہو گئے بیٹا؟ 9 منٹ ہو گئے۔ وقت بھی جو ہے اب کم ہے کہ کلپ ہے، کلپ جتنا شارٹ کلپ ہو تو وہ اچھا رہتا ہے، لوگ زیادہ استفادہ کر پاتے، لیکن بہرحال اس بات کو مکمل کرنے والوں 3-4 منٹ اس میں زیادہ کیوں نہ ہو جائیں۔ کچھ جملے ہیں معصومین سلام اللہ علیہم کے جملے، اس امام کے جملے، اس میرے چوتھے مولا کے جملے ہیں جو 35 سال بعض روایت کے مطابق، بعض روایت میں ہے 40 سال اپنے بابا کے غم میں روتے رہے۔ انہوں نے اس دن کے بارے میں کیا کہا؟ عید فطر کے بارے میں، واستقبال هذا العید الشریف المشہور۔ سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں ان جملوں کو نقل کیا، عید کا لفظ استعمال کیا عید فطر کے لیے، عید شریف، عید مشہور۔ بارک لنا فی استقبال شہرنا هذا، بار اللہ مبارک قرار دے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے مہینہ شوال، اس کو مبارک قرار دے۔ یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں ماتم کریں گے اور کوئی مبارکباد وغیرہ نہیں، مبارک قرار دے۔ وفقنا فی هذا اليوم العظیم الشریف لطاعتک، اپنی اطاعت کے لیے ہمیں کامیاب قرار دیں۔ آپ اللہ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ آل محمد کی اطاعت کر کے، ان کی بات مانیے، انہوں نے جن کو منایا آپ قصیدے پڑھیں، آپ امیر المومنین کے فضائل کا تذکرہ کریں، آپ خوشی منائیں، آپ جشن رکھ دیں کوئی، ٹھیک ہے۔ شیعہ وہ ہے یفرحون لفرحنا، جو ہماری خوشی میں خوش ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہے۔ اب وہ جو غم ہے وہ کس طریقے سے منانا وہ بھی میں بھی ذکر کروں گا، تاکہ جو لوگ غم منانا چاہ رہے ہیں غم منائیں، ہم بھی غم منائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ غم یہ ہے جو غم اصل غم ہے۔ الحمدللہ الذی بلغنا هذا اليوم الشریف، یہ سب جملے میرے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حمد اس خدا کی جس نے ہمیں اس شریف دن تک پہنچایا، جس نے اس شریف دن کو ہم تک پہنچایا، یہ ہماری زندگی میں دن آیا۔ الفرد جو اکیلا دن ہے، العظیم بڑا دن ہے، مبارک دن ہے، قریب المثابہ عظیم المنزلہ دن ہے یہ، المشہود الموعود الذی احل فیہ الطعام، اللہ نے اس دن میں کھانے پینے کو حلال کر دیا، کیونکہ ماہ رمضان میں حرام تھا دن میں کھانا، اس میں حلال ہو گیا۔ وحرم فیہ الصیام وجعلہ عیدا لأہل الاسلام، اس دن کو عید قرار دیا ہے تمام عالم اسلام کے لیے۔ کون فرمانا؟ چوتھے مولا۔ پانچویں ایک اور مقام پہ فرمایا وبارک لنا فی یوم عیدنا وفطرنا، صحیفہ سجادی میں موجود ہے، بار اللہ ہمارے جو عید کا دن ہے اور ہمارے افطار کا جو دن ہے اس کو ہمارے لیے مبارک قرار دے۔ اب چوتھے مولا صاحب کہیے کہ مولا یہ تو مبارک نہیں ہونا چاہیے، دن تو ماتم ہونا چاہیے، آپ تو خود گریا کرتے ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہے کوئی جا کے، کوئی جرات کر سکتا ہے؟ کوئی گستاخی نعوذ باللہ من ذالک کر سکتا ہے؟ جو معصومین نے بتایا اس حوالے سے میں اور آپ کوشش کریں۔ اب یہ کہ وہ غم کیا ہے، وہ روایت کیا ہے، یہ پکڑو بیٹا کتاب پکڑو۔ یہ میں کتاب مرآت العقول علامہ مجلسی کی کتاب ہے اور اس کی یہ 16ویں جلد ہے۔ اس 16ویں جلد میں صفحہ نمبر 411 پر یہ حدیث موجود ہے، میں اس کو پڑھ کے اس گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دوسری حدیث ہے باب النوادر ہے، یہ کتاب الصیام کے بعد کچھ نادر حدیثیں موضوع سے ہٹ کر اس میں یہ عید کے حوالے سے حدیث آئی ہے۔ احمد بن محمد عن علی بن الحسین عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدیر عن عبداللہ بن دینار عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے۔ قال یا عبداللہ، عبداللہ بن دینار سے کہا ما من عید، اچھا میں سند پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا، ضعیف ہے معتبر ہے کیا ہے؟ علامہ جو ہے مجلسی نے جو قول مشہور نقل کیا، اولا تو حدیث ضعیف ہے، واضح لکھا ہے نیچے الحدیث الثانی مجہول، ابھی ہم لوگ سند پہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم لوگ سند سے غض نظر اور قطع نظر کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن دینار، ما من عید للمسلمین اضحی ولا فطر، کوئی عید نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ تو فطر کی نفی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بقرعید بھی کوئی عید نہیں، امام نے خود فرمایا مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، نہ اضحیٰ نہ فطر، الا مگر یہ کہ وہ عید ایسی ہوتی ہے
جس میں آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے. الا وهو يجدد لآل محمد فیہ حزنا، وہ دن آل محمد کے لیے حزن و غم و اندوہ کو تازہ کر دیتا ہے. غور سے سماعت فرمائیے. قلت، تو راوی کہتا عبداللہ بن زر، میں نے مولا سے پوچھا ولماذا، مولا ایسا کیوں؟ قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، کیونکہ یہ اپنے حق کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. اب دو جملے اور سماعت فرمائیں، آپ کی زحمت تمام. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے تشیع کی عجیب خدمت کی اپنی کتاب بحار الانوار کے ذریعے سے، اور بحار الانوار کو مکمل کرنے کے بعد یہ کتاب مرآت العقول کو تحریر فرمایا ہے بحار الانوار کے مؤلف نے، جس کی عجیب نگاہ روایت پر اس کے جملے ہیں. کیوں ہر عید کے دن امام کا غم تازہ ہو رہا ہے؟ پانچویں مولا فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی عید ایسی نہیں آتی. جمعے کے دن عید ہے، ٹھیک ہے، اضحیٰ عید ہے، فطر عید ہے، جتنے عید کے دن ہے ہمارا غم و اندو، ہمارا حزن تازہ ہو جاتا ہے. مولا یہ کون سا حزن ہے؟ علامہ مجلسی کی شرح سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں علامہ مجلسی لأن العید انما وضع، عید کا دن اس لیے کہلاتا ہے کہ لوگ سارے امام کے قریب جائیں. سلام ہے میرا ان لوگوں کو جو عید فطر یہاں پہ کربلا میں مناتے ہیں، عید فطر آ کر حرم امیر المومنین میں مناتے ہیں، سامرہ میں مناتے ہیں، امام زمانہ کے سرداب میں مناتے ہیں، اپنی عید فطر کو قاظمین میں مناتے ہیں، مشہد امام رضا میں مناتے ہیں، مدینہ میں جا کر مناتے ہیں اپنی عید کو، کہ میں آل محمد کو سلام کروں گا. آل محمد کا قرب میرے لیے سب سے بڑی عید ہے. یہ علامہ مجلسی کی بھی جملہ ہیں. عید کو رکھا اس لیے گیا کہ سارے لوگ رجوع کریں کس کی طرف؟ اپنے وقت کے امام کی طرف، اور اس سے اپنے دین کو سیکھیں، اس سے اپنے معالم کو سیکھیں. جب ائمہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساری جو باطل حکومتیں وہ برسر کار ہیں وہی کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہیں، گمراہ کر رہی ہیں، میں عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں جلدی جلدی، تو وہ اس باعث ائمہ محزون ہوتے ہیں. ورنہ امام کیوں محزون ہوگا؟ امام کو کیوں غم اندو ہوگا؟ امام کا غم و اندو اس وجہ سے ہے کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، لوگ ہم سے دور ہیں. کاش کہ عید کا دن ہوتا، حکومت ہماری ہوتی، انشاءاللہ اللہم عجل لولیک الفرج، میرے مولا کا ظہور ہو، میرے مولا کی حکومت ہو، سب عید اپنے مولا کے پاس منائے. اس لیے ان کا غم و اندو ہے. وإلا خود ذاتی طور پہ اپنا کوئی ان کا غم و اندو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر حالت میں جو ہے کامیاب اور کامران. ان کا غم و اندو اس وجہ سے کہ شیعہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے غم و اندو منانا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی مناتا ہوں. تمام علماء یہ غم و اندو مناتے ہیں. آپ عید کے دن بیٹھے مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھیں، امام زمانہ کو ہدیہ کریں. میرے مولا یہ عید آئی اور اس عید میں بھی آپ کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوا. اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ. بار اللہ مجھے میرے مولا، میرے آقا امام زمانہ کا دیدار نصیب کر دے. ایک لمحہ جو ہے انسان اپنے مولا سے توسل کرے کہ مولا ایک اور عید آ گئی، ایک اور میری زندگی کا سال گزر گیا، ایک اور میرا ماہ رمضان گزر گیا، ایک اور لیلۃ القدر میری آپ کی بنا گزر گئی، ایک اور میری عید آپ کی بنا گزر گئی. آپ کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوا. مولا میں آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں چاروں طرف. مولا میری ہر وقت تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ ایک لمحہ ایسا آ جائے، مجھے وہ پل، وہ لمحہ نصیب ہو جائے کہ جب میں وقت کے امام مہدی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کروں. مولا وہ لمحہ کب آئے گا؟ یہ غم منانا، یہ غم منائیے، لیکن ایسا غم کہ جس میں انسان عید کی نفی کرے، یہ ائمہ کے لیے باعث اذیت ہے. معالم اسلام، معالم دین کو آپ چھوڑ کر اگر عید منانے جائیں گے تو یقین جانیے امام زمانہ کو ناراض کریں. آپ امام زمانہ سے توسل کریں، ان کے غم میں آنسو بہائیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا. لوگ کہیں گے اچھا عمل ہے، بہترین عمل. یہ حزن ہے میرا غم یہ ہے عید کے دن کہ عید آئی اور میں اپنے مولا کا دیدار نہ کر سکا. دعا کیجئے خداوند متعال ہم سب کو سرکار کی زیارت نصیب فرمائے.